ایک بہت بڑا پرابلم ہے سر، بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں. ظاہر ہے یہ مسئلہ تو بہت سنگین ہے اور بڑا ہی حساس بھی ہے، اینڈ دیٹ از آف 295C. حضور یہ پیور ایک ریلیجس ایشو ہے، بلاسفیمس، جو ظاہر ہے یہ کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن ایک ریاست کا قانون بھی ہے. تاثر یہ ہے کہ ہم نے اتنی شدت پسندی سے اس معاملے کو اٹھایا ہے کہ اسلامک جورسپروڈنس کے اندر بھی یہ ہے کہ ریاست کا قانون سب سے پہلے ہے، اس کے بعد آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی عدالت لگا لیں. لیکن ہم نے اپنی عدالت لگانا شروع کر دی بیچ بازار میں، سڑک پہ. صحیح ہوا؟ ٹھیک ہوا؟ آپ پہلے جسٹیفائی کریں کہ ریاست کا قانون ہے کیا؟ کیا ہے سر؟ بتائیں آپ. 295C ریاست کا قانون ہے. ریاست کا قانون ہے جی. اس پر عمل درآمد ہو جائے تو کسی کو کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ریاست اس کی جواب دے. اور یہ 295C کا جو ملزم ہے، اس کا عمل درآمد کس نے کرانا ہے؟ ریاست نے کرانا ہے. اور کس کے تھرو کرانا ہے؟ جوڈیشری کے تھرو کرانا ہے. ہم تو کیس بھی رجسٹر نہیں ہونے دیتے. کہاں آپ کو بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ ایک بینک مینیجر کو ایک سیکیورٹی گارڈ نے مار دیا صرف اس گمان کی بنیاد پہ کہ اس نے توہین رسالت کی ہے. نعوذ باللہ، توہین رسالت ہوئی ہے. تو اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ اس کا گمان ہے، یہ اس کا گمان ہے. اگر وہ مجرم نہیں، اس نے اسے خود ہی ملزم بنایا اپنے ذہن میں، خود ہی مجرم ثابت کر دیا، رائفل اٹھائی اور اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مذاق بن گیا کہ یار کوئی کسی کو خدا نہ خواستہ کہہ دے گا کہ جناب یہ گستاخ ہے اور اس کو مار دو؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر غلط الزام لگایا نا تو اس کو اتنی ہی سزا دیں. اس بات کا تعین کون کرے گا حضرت؟ سوال میرا پھر وہی. کس بات کا؟ کہ وہ مجرم ہے بھی یا نہیں ہے، اس نے گستاخی کی بھی ہے یا نہیں کی ہے. ایک قتل آپ کے سامنے ہو گیا ہے، آپ تعین کریں نہ کریں وہ تو قتل ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی دشمنی کی بنیاد پہ، جاگیروں کی بنیاد پہ، تو ان کو سزا دیں. بہت سارے جب پرابلمز ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے گستاخی نہیں کی. بہت آسان ہے کہ گستاخی رسول کا ٹیگ لگا دیں. نہیں، بہت آسان نہیں ہے. یہ آپ لوگوں میڈیا کی ایک لفظ ہے کہ بہت آسان ہے. یہ آسان نہیں ہے. آپ کسی مسلمان، آپ بحیثیت مسلمان اور میں دونوں کلمہ گو ہیں، ہم کسی کے اوپر زندگی میں لگا سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ دشمنی کی بنیاد پہ لگا دیتے ہیں. یہاں قرآن اٹھایا جاتا ہے، ہم اپنی بات کرتے ہیں. یہاں تو لوگ جھوٹی قسم اٹھا جاتے ہیں. وہاں لوگ کہاں ہیں یہ نہیں پتا. یہاں لوگ جھوٹی قسم اٹھا جاتے ہیں. کرتے ہوں گے بہت کچھ. آپ اور میں بحیثیت کلمہ گو بیٹھے ہیں، حلف قرآن پہ لے لیتے ہیں اور جھوٹ لیتے ہیں. میں نے کہا کلمہ گو ہم دونوں بیٹھے ہیں، ہم کسی میں زندگی میں سوچ سکتے ہیں کسی کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں سوچ سکتے نا. اسی طرح ہر مسلمان کے جذبات ہیں. پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، مجھے تو آج تک نظر نہیں آئے. ہم نے تو آج تک جو بھی دیکھا وہ کیس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آسیہ مسیح والا کیس غلط تھا؟ اس کے اوپر سید امین ایس پی کی رپورٹ موجود ہے، اس کے سامنے اس نے اقرار جرم کیا. ایک پرفیوم 295 کے نام کا نکالا ایک بلاگر نے، ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر جس کا نام رجب بٹ ہے. ہمارا اس پر موقف پہلا اور آخری یہی ہے کہ اگر اس پر ایف آئی آر ہوئی ہے وہ مجرم نہیں ہے، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے، قانون کا سامنا کرے. یہ آپ کا اور میرا غلط موقف. ابھی رمضان میں ہمیں اتفاق ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں جانے کا. میں اس پر بات نہیں کروں گا، آگے چل. آپ بڑے دلیر آدمی ہیں سر، بڑے دبنگ آدمی ہیں. نہیں، انجینئر محمد علی مرزا کو آپ گستاخ کہتے ہیں نا. اور میں کمزور آدمی نہیں. بات کریں یار، یہ امت میں تفرقے نہیں. میں صرف یہ کہوں گا، مجھے وہ ایکشن مجھے رات سونے نہیں دیتا ہے. اگر ان کو بات کر، مجھے ایک ایکشن رات سونے نہیں دیتا حضور. میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کا رسپانس آنا چاہیے. انہوں نے کہا، حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹانگ پہ ہاتھ مار کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. اور پھر میں نے کہا میری اکیڈمی میں آؤ تو کیوں نہیں آئے؟ ڈر گئے، دبک کے بیٹھ گئے. آگے چلتے ہیں، چھوڑیں. وہ نہیں ہے امت میں تفرقہ ڈالنے والی بات ہے. بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتا. آپ مہربانی کریں. مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ کہتے ہیں دھیمے مزاج کے مصلحت پسند عالم ہیں. میں نے تو نہیں کہا ابھی تک. آپ کے اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں. کہا ہے میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے متعلق؟ نہیں، میں نے نہیں کہا آج تک. میں بڑے احتیاط سے لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں. اگر میں ایسے شخص کے بارے میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں نا تو میں ایسے شخص کے بارے میں احتیاط کی بات کرتا ہوں. کیوں جہاد کے لیے نکل رہے آپ؟ بھائی جہاد ریاست کا کام ہے. ہم ریاست کو ابھار سکتے ہیں. ریاست ہم جہاد کریں گے. آپ پی ٹی وی پہ اعلان کروائیں، ہم جہاد کریں گے. یہاں پہ ریاست پہلے ہے، آپ بعد میں. بہت سارے اور معاملات. ناموس رسالت کا مسئلہ کائنات میں جداگانہ ہے بھائی. اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. وہ کائنات میں جداگانہ مسئلہ ہے. حافظ سعد رضوی صاحب دیکھیے، آپ سے انٹرویو کا مقصد جو ہے وہ آپ کو جذباتی کرنا نہیں ہے. میں جذباتی ہوں ہی نہیں. میں یہ چاہتا ہوں جو 2-3 سال سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کنفیوژن ہے ذہن میں صاحب، وہ کلیئر ہو جائے. آج کنفیوژن نہیں کلیئر ہو سکتی بھائی. مسئلہ یہ ہے کنفیوژن اس لیے نہیں کلیئر ہو سکتی کہ کرنا نہیں چاہتے. کیا کنفیوژن ہے؟ مثال کے طور پر ہم الیکشن لڑیں تب آپ کہیں کہ انقلابی مذہبی سیاسی جماعت کو سیاست کی طرف دھکیل رہا ہے. جب ہم اپنا موقف دیں تو آپ کہیں اس موقف میں شدت پسندی ہے. تو یہ کنفیوژن کلیئر نہیں ہو رہی، یہ مزید متنازع بنایا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ. اچھا، آپ سفید امامہ بھی پہنتے ہیں؟ ہاں، ہر رنگ میں. مجھ میں اب ہر رنگ تمہارا ہے، اب تو کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ایک براؤن کلر کا جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں نا، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے. وہ کیا کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک ثقافتی روایت ہے اور ویسے بھی سنت بھی ہے کہ یہ موڑے پہ دھوتی رکھنا.
ہمارے رکھتے ہیں. چکوال میں، اٹک میں، تلگنگ میں، یہ ہماری ثقافت کا بھی حصہ ہے کہ وہ پرنا رکھتے ہیں موڈے کے اوپر. کلچرل ہے جی یہ کلچرل ہے، یہ کلچرل ثقافتی. بھی ہے اور ہمارے دین میں بھی ہے. میرے آقا پہلے تو دین میں ہے پھر کلچرل بھی ہے. اچھا وہ رنگ جو ہے نا، سنی تحریک شروع ہوئی تھی بیسیکلی. سنی تحریک کا جو کلر ہے وہ بھی یہی تھا. تو بہت سے لوگ سنی تحریک جو ہے نا اس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. احمد نورانی صاحب والا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی یہ رنگ تھا. شاہ احمد نورانی صاحب نہیں، جس کلر کی جو ہے وہ کیپ پہنی ہوئی ہے نا انہوں نے، وہ بھی بابا جی سے یہ سوال ہوا تھا. ہاں. انہوں نے کہا اس لیے پہنتے ہیں کہ جلدی گندی نہیں ہوتی اور ہمارا کام ٹائم گزر رہا ہے. دیکھیے ایک جمعیت علماء اسلام ہے، ایک جمعیت علماء پاکستان بنی نا، دو مکاتب ہیں. ایک دیوبند ہے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، دوسری جو ہے اہل سنت کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں سیاسی طور پہ بھی کوئی ایسی منظم تنظیم نہیں بن سکی جیسی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، یا جیسی اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے. اور مذہبی طور پہ بھی ہم اس طریقے سے کنیکٹ نہیں ہو سکے، مطلب وہ پراثر نہیں ہو سکے جیسے دیوبند کے ہاں ہے. یہ تاثر ہوگا، لیکن الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان جب اپنے وقت میں رہی اور جب اس کا عروج زوال تو جماعتوں کا حصہ ہوتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اپنے وقت میں رہی. جی لیکن پھر اس کے بعد وہ پراثر نہیں ہوتا. پھر کہیں نہ کہیں تحریکیں ایسے تحریکیں تو ہوتی ہیں نا، خاکسار اٹھی تحریکیں. خاکسار اپنے وقت میں کتنا ہمیں روٹی نہیں اقتدار چاہیے، خاکسار کا نعرہ تھا. جی بالکل ایسے ہی بڑا اچھا نعرہ تھا، اور بہت ساری تحریکیں. بڑا انقلابی نعرہ تھا. پھر آپ اختلاف کریں گے اس سے. نہیں انقلاب بڑا انقلابی نعرہ تھا. ہم تو انقلاب کو مانتے نہیں ہیں، منہ کے بل گرنے والا کون سا نعرہ. بہرحال آگے چلتے ہیں. اختلاف نہیں ہے، میں نے آپ کو لفظ سمجھایا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح اپنے عروج و زوال کی داستانیں ہوتی ہیں. اب ہم کہیں کہ سلطنت عثمانیہ تو 650-700 سال حکومت کی، اور جناب وہ سلطنت ہسپانیہ، تو اس طرح عروج و زوال تو جماعتوں پہ چلتے رہتے. لیکن کہیں نہ کہیں دیکھنا بھی چاہیے نا، چھان پھٹک کرنی چاہیے کہ ہوا کیا ہے. ہم اس کو کیری کیوں نہیں کر سکے اس مومنٹم کو. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ڈوبے کیوں ہیں ان دنوں؟ نکل کیوں نہیں رہے؟ پھر وہ اقبال نے کہا کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. خون دے رہے ہیں لاشیں، خون 100,000 انجم سے. خون 100,000 انجم کی بات ہے سر. زمین پہ کیا ہے اس وقت؟ وہ کیا پھر وہ انقلاب کی بات ہے کہیں نہ کہیں بیچ میں. انقلاب نہیں ہے بھائی، انقلاب منہ کے بل گرنا ہے. کہاں سے آپ نے نکال لیا انقلاب؟ قرآن نے انقلاب نہیں کہا، قرآن نے کہا جال حق. کائنات میں سب سے بڑی لغت قرآن ہے. آپ حق کی بات کریں، انقلاب کی بات نہ کریں. حق کب آئے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کوئی میسج دینا؟ وزیر اعظم صاحب کو کہیں گے وزیر اعظم صاحب آپ بھی اب عمر کے اس حصے میں آگے ہیں کہ آپ کو ہم مشورہ دیتے ہوئے بھی، آپ کے سارے سفید ہیں اور میرے تقریباً ابھی تھوڑے سے سفید ہیں، تو آپ کو مشورہ دیتے ہوئے بھی ہم نہیں کہہ سکتے. آپ سیاستدان ہیں، بہرحال جو بھی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ فلسطینی کم از کم اتنا کردار تو ادا کریں جو آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے ایک ٹائیاں وہ رومال پہن کے، اور جناب کیا وہ سب ڈھونگ تھا؟